نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کل جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں آخری گفتگو جو ہم نے کی تھی وہ قرآن مجید کے احترام سے متعلق تھی۔ قرآن مجید کا احترام دو طرح کا ہے، ایک اس کا ظاہری احترام ہے اور ایک اس کا باطنی احترام ہے۔ جو ظاہری احترام ہے اس سے مراد قرآن مجید جو کتابی شکل میں مصحف کی شکل میں موجود ہے اس کا احترام کرنا ہے، اور جو اس کا باطنی احترام ہے یا حقیقی احترام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے یا قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے جس درجے پہ انسان کر سکتا ہے، یعنی اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرے، اس کی دعوت دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو سکھائے اور اس کی بیان کی گئی تعلیمات کے مطابق نظام زندگی قائم کرنے کے لیے کوشش کرے۔ یہ اس کے باطنی حقوق ہیں مختصراً جو بیان کیے گئے۔ تو جو ظاہری آداب ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں رائج جو بڑی اچھی ہیں، اور کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی رائج ہیں جو کہ پسندیدہ نہیں ہیں یا وہ غلو کے درجے میں آتی ہیں۔ تو اعتدال ہر معاملے میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ کچھ چیزوں کو اپنے تئیں ایک ادب کی شے سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ ادب جو ہے وہ غلو کے درجے میں چلا جاتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی چیز جو ہے وہ غلو ہو گئی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ اعتدال کے درجے میں ہے؟ نمبر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید کے احترام سے متعلق جو چیز قرآن و سنت میں کیٹیگوریکلی آ گئی، جو صراحت کے ساتھ آ گئی، وہ تو سب کے لیے لازمی ہے اور اس میں کسی قسم کا کسی کو گنجائش نہیں مل سکتی۔ لیکن وہ باتیں جو قرآن مجید میں یا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پہ موجود نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی کامن سینس سے یا اپنے عرف سے یہ طے کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی آداب میں شامل ہیں، تو وہ چیزیں آداب میں یقیناً شامل ہوں گی، لیکن ان کے بارے میں ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے تمام دنیا کے لیے لازم اور فرض کا درجہ دے دیں، کیونکہ جو آداب ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کسی حد تک عرف کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایک معاشرے میں ایک چیز جو ہے وہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے اور دوسرے معاشرے میں دوسری چیز جو اسی چیز کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا۔ تو لیکن یہ ایک انڈیویجول کی بات نہیں ہوتی، یہ پورے ایک کلچر کی، ایک پورے معاشرے کی رسم و رواج کی بات ہوتی ہے۔ تو اگر کسی معاشرے میں کسی چیز کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے، تو ہم اپنے تصور کو لے کر اس دوسرے معاشرے کو کرٹیسائز نہ کریں۔ شرط یہ ہے کہ جس چیز کو ہم بے ادبی سمجھ رہے ہیں قرآن و سنت میں کہیں پہ اس کو بے ادبی نہ کہا گیا ہو۔ اگر قرآن و سنت نے بھی اس کو بے ادبی کہا پھر وہ بے ادبی ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن و سنت نے ایک چیز کو کہا ہے کہ یہ بے ادبی ہے اور کوئی شخص کہے کہ چونکہ ہمارے کلچر میں یا ہمارے عرف میں یہ چیز رائج ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں صرف اس درجے کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ کسی چیز کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے، صراحت کے ساتھ نہیں ہے، تو اگر وہاں کسی عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی چیز کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تو ہم اپنے طور پہ تو پھر بھی اس کو اختیار کریں گے، ہم کہیں گے جی ہم اس سے بچیں گے اور ہم ادب کریں گے، اپنی طور پہ احترام کریں گے، لیکن اس دوسرے معاشرے میں جو چیز رائج ہے اس کو ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ بے ادبی ہے، تھوڑا سا یہ مناسب نہیں رہے گا۔ اسی طرح غلو کا ایک دوسرا مظہر کیا ہے کہ ہم کوئی ایسا تصور اپنا لیں ادب کا، تعظیم کا قرآن مجید کی، جس سے قرآن مجید کے جو اصل حقوق ہیں یا اصل ذمہ داریاں ہیں وہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے ہاں کچھ چیزیں رائج ہو گئی ہیں کہ جی قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کے رکھنا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل غلاف میں لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ غلاف میں ایسے لپیٹ دیا جائے کہ پھر اسے کھولا ہی نہ جائے اور وہ لپٹا ہوا ہی پڑا رہے، تو یہ ادب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ادب کیا کیا کہ اس کے بعد قرآن مجید کھول کے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ یا بعض لوگ قرآن مجید کو چھونے کے حوالے سے یا قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے اتنے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب قرآن مجید کو ہاتھ لگا لیا تو پتہ نہیں کپڑوں پہ ہلکی سی اگر مٹی لگ گئی ہے تو نہیں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ وضو ہوگا ان کا، لیکن پھر بھی وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ تو جو ہے وہ ہلکی سی ڈسٹ، ہاتھوں پہ ہلکی سی ڈسٹ لگ گئی ہے کہیں سے، وہ نہیں اب میں نے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا قرآن مجید کو اتنی اونچی جگہ پہ رکھ دینا کہ پھر اس کو اتارا ہی نہ جائے وہاں سے، ٹھیک ہے نا، وہ وہیں پڑا رہ جائے۔ تو اس طرح کے آداب، اسی طرح یہ کہ قرآن مجید کی طرف ہمارے ہاں جیسے رائج ہو گیا کہ پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، تو اگر تو کوئی بے ادبی کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہو کہ میں تحقیر کروں، توہین کروں، تو نعوذ باللہ پھر تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی کا ایسا کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہیں قرآن و سنت نے یہ نہیں کہا کہ کمر اگر
کمر کی ڈائریکشن قرآن کی طرف ہو جائے تو یہ کوئی بے ادبی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ بیٹھیں گے تو وہاں پہ وہ کیسے قرآن مجید پڑھیں گے؟ یعنی ظاہر ہے وہ یعنی جب بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ پیٹھ تو ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی بے ادبی کا ارادہ نہیں ہے، کوئی گستاخی کا ارادہ نہیں ہے تو اور ظاہر ہے یہ ہمیں ان کے ظاہری حالات سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ کیوں گستاخی کرنا چاہے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ غلو ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر یہ رویہ ہے کہ وہ فوراً سے ہر دوسرے بندے کے اوپر ایک گستاخی کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر الزام لگانا چاہتے ہیں۔ بھئی جو شخص پوری زندگی اپنی دین کے مطابق گزار رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، حلال پہ اکتفا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، درود و صلوات جو ہے اس کی وہ اس کا کثرت سے جو ہے وہ ورد کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ طے کر لینا کہ یہ گستاخی کر رہا ہے تو یہ مناسب روش نہیں ہے، یہ ذرا شدت والی روش ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو برحال قرآن مجید یعنی مصحف کی شکل میں جو ہے اس کے جو ظاہری احترام ہے اس میں جو ہو سکتا ہو وہ کرنا چاہیے، دوسروں کے اوپر اپنا معیار نہ تھوپا جائے، اپنا معیار دوسروں پر نافذ نہ کیا جائے، لیکن اپنے لیے ہائی سٹینڈرڈ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نے کچھ باتیں ذکر کی تھی کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں مصحف رکھا ہے تو کوشش کریں کہ وہ اس کی جو جگہ ہو وہ تھوڑی خاص جگہ ہو، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں کہ بس کتابیں ساری پڑھی ہوئی ہیں اور کہیں پہ وہ بھی بیچ میں پڑا ہوا ہے، کوئی ایک شیلف اس کے لیے خاص کر دیا جائے، کوئی ایک کیبنٹ اس کے لیے خاص کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور نسبتاً وہ تھوڑی سی اونچی جگہ ہو، اتنی اونچی نہ ہو کہ پھر ہاتھ ہی نہ پہنچے اور وہاں سے کبھی نکالا نہ جائے اس کو، لیکن تھوڑا سا اونچی جگہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ کی باقی کتابیں پڑھی ہیں اس پہ کچھ تھوڑی بہت ڈسٹ آ جاتی ہے تو مصحف ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ مصحف پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر ڈسٹ آئی ہوئی ہے اور پتہ ہی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، انسان اس کی صفائی کا خاص خیال رکھے۔ پھر اسی طرح اگر آپ جو ہے کتابیں کہیں پہ جب پڑھنے کے لیے رکھتے ہیں تو جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ٹیبل پہ اگر آپ نے مصحف رکھنا ہے تو ایسے ٹیڑھا میڑھا ہو، کہیں پہ نہ پڑا ہوا ہو، بلکہ ایک جیسے صحیح ترتیب سے ایک ٹیبل کی ایک سائڈ پہ یا درمیان میں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کی جو فرنٹ سائڈ ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے اور جو پیچھے والی سائڈ ہے یعنی جہاں سے آخری صورتیں ہیں وہ اوپر ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید اگر موجود ہے یعنی مصحف کی شکل میں ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے تو صحیح ترتیب سے رکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، سیدھا بھی ہو، اور جو اس کا سورہ فاتحہ کی طرف جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اس کا معاملہ وہاں وہ سائڈ اس کی اوپر ہو، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور آپ لوگ جو بھی اس معاملے میں کر سکتے ہوں یہ بہت بڑی خدمت ہوگی دین کی، کہ مساجد میں حیرانگی ہوتی ہے کہ ٹائلز کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا ہے اور ماربل بہت سا لگا دیا گیا ہے اور اے سی تک لگا دیے گئے ہیں اور قالین بڑے مہنگے قالین لا کے بچھا دیے جاتے ہیں اور پینٹ بڑا اچھا کر دیا جاتا ہے اور سیلنگ ہو رہی ہے اور پنکھے بڑے ڈیزائن کے آ رہے ہیں، لیکن مصحف قرآن مجید جو ہیں وہ سب سے ہلکی جو کوالٹی میں پرنٹنگ ہے وہ لے کے رکھے ہوئے ہیں۔ اکثر مساجد میں آپ اگر یہ سروے کر کے دیکھیں تو آلموسٹ آپ کو ہر دوسری مسجد میں ہی ملے گا کہ مصحف اس شکل میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے جو ٹائٹل پیجز ہیں یا وہ جو گتا ہے وہ پھٹا ہوا ہے، وہ الگ ہو رہا ہے اس سے، ٹھیک ہے، صفحات بیچ میں سے پھٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا۔ آپ سوچئے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کو دعوت دیں اور اس کو ہم بتائیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ معجزہ ہے اور یہ سب سے قیمتی شے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب سے قیمتی معجزہ جو ہے وہ اپنے سب سے افضل نبی اور رسول کو عطا کیا، اور ہم امت جو ہیں ہماری فضیلت یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ قرآن آیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور یہ سب بیان کرنے کے بعد وہ غیر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ کہے اچھا میں نے نماز پڑھنی ہے تو مجھے بتائیے مسجد کہاں ہے، اور آپ مسجد جائیں اور آپ مسجد اس کو لے کے جائیں اور وہ مسجد میں جب جا کے کہے کہ اچھا وہ جو معجزہ آپ کا ہے وہ کہاں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو، اور آپ کسی بھی مسجد کا جو مصحف جہاں موجود ہوتے ہیں وہ ریک کھولیں اور مصحف اس کو نکال کے دیں، کیا سوچے گا وہ کہ یا تو یہ جو باتیں اس نے مجھے باہر بتائی تھی مسلمان کرنے کے لیے وہ سب باتیں غلط تھیں، یا پھر یہ لوگ بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ بہت بے ادب لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی قیمتی چیز کو یوں ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ماربل نہ لگوایا جائے مسجد میں خیر ہے، پنکھے سادے بھی لگوا لیے جائیں خیر ہے، لیکن سب سے زیادہ احترام مسجد میں مصحف کا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا گزارش جو آپ لوگوں سے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جو آپ کے محلے کی مساجد ہیں ان کو جا کے دیکھیے۔ ایک کام تو سب لوگ کر سکتے ہیں کہ جو بھی مصحف وہاں موجود ہیں اس میں سے جن کی جلد ہونے والی ہے ان کو وہاں سے لیا جائے، ان کی جلد کروا کے وہاں پہ رکھا جائے۔ کوئی مصحف بھی اس شکل میں وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جلد جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہو، اس کے کچھ اوراق جو ہیں وہ اس کے پھٹے ہوئے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسٹ پرنٹنگ ہمارے ہاں موجود ہے، جو اچھی سے اچھی کوالٹی کی پرنٹنگ موجود ہے، وہ مصحف لے کے وہاں پہ رکھے جائیں، ٹھیک ہے، نہ کہ بڑی سستی کوالٹی کے اور یہ سب۔ تیسری شے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ مصحف پڑے ہوئے ہوں وہ ریک یا وہ جو کیبنٹ ہے، وہ جو الماری ہے، وہ بہت خاص ہونی چاہیے، وہ باقی الماریوں سے وہ بہت خاص ہونی چاہیے، لگے دیکھتے ہی لگے کہ سب سے قیمتی شے اس الماری میں ہے۔ لوگ پیسے رکھتے ہیں تو بڑا قیمتی قسم کا سیف لیتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے نا،
اور اپنی شیلڈز انہوں نے رکھنی ہوتی ہیں دکھانے کے لیے، تو بڑے قیمتی قسم کے اس کے لیے شیلف بناتے ہیں۔ تو کیا اگر شیلڈز کی اتنی اہمیت ہے اور اپنے پیسوں کی اتنی اہمیت ہے تو قرآن مجید کی اہمیت نہیں ہے کیا کہ وہ جس جگہ موجود ہو؟ تو اپنے گھروں میں اور اپنی مساجد میں، اور اس کے لیے کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو انتظامیہ کو توجہ دلائی جائے، ادروائز کچھ لوگ مل جل کے یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مل جل کے یہ کریں کہ کچھ فنڈز جمع کریں، اور کتنے کا ہوگا؟ آج جو اچھے سے اچھی پرنٹنگ میں مصحف ہے وہ 2-2.5 ہزار، میکسیمم 3,000 روپے کا مصحف مل جائے گا۔ تو 3,000 روپے کیا چیز ہے؟ 1,00,000 روپے بھی آپ جمع کریں تو 30 سے 35 مصحف آپ لے کے مسجد میں رکھ سکتے ہیں، جو اچھی پرنٹنگ میں ہے اور جن کا جلد بڑی مضبوط ہے، اور ایک ریک کتنے کا بن جائے گا؟ 30-40 ہزار روپے کا بن جائے گا۔ تو مطلب سب لوگ اگر ملیں اور 8-10 لوگوں کو آپ جمع کریں تو یہ کام ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال جس درجے یہ ہو سکتا ہو کہ ہم ظاہری طریقوں سے بھی یہ دکھائیں کہ قرآن مجید کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ غیر معمولی کتاب ہے، ہمارے دل کے یہ بہت قریب ہے۔ اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہے مسلمانوں کے ہاں، لہٰذا میں نے چاہا کہ اس پہ تھوڑی بات تفصیل سے ہو جائے، تو اس کے لیے جو بھی اقدامات آپ کر سکتے ہوں آپ ضرور کیجیے۔ آگے فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، وَقَدْ صَنَّفَ فی فضل تلاوتہ جماعات من الاماثل والاعلام، کہ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت یا قرآن مجید کو پڑھنے کی فضیلت جو ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اور کون لوگ ہیں؟ جو کہ بڑے آئیڈیل ہمارے علماء تھے، جو آپ کہہ لیجئے کہ قابل تقلید ہیں، اور لائق جو ہیں اتباع جو لوگ ہیں وہ ہیں، والاعلام، اور بڑے بڑے جو علمی لوگ تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ کیسی؟ کتباً معروفتاً عند اولی النہا والاحلام، وہ کتابیں جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ معروف کتابیں وہ جانتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ آج ہم انٹلیکچوئل کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ذرا انگریزی اچھی بول سکتا ہو۔ ہم انٹلیکچوئل اس کو سمجھتے ہیں جو ذرا سائنس کے بارے میں، آئی ٹی کے بارے میں اور اکنامکس کے بارے میں زیادہ باتیں کر سکتا ہو۔ تو اصل میں یہ انٹلیکچوئل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر یہ انٹلیکچوئل ہوتا تو اس کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ سب باتیں دنیا میں رہ جائیں گی، اس کے ذریعے میں دنیا کی 4 دن کی زندگی اپنی بہتر کر لوں گا۔ جو اصل مستقبل ہے آخرت کا، جس نے اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں اپنا اصل مستقبل بنانے میں نہیں لگائی، وہ کتنا ہی چرب زبان کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی آپ کہہ لیجئے کہ اس کی گفتگو جو ہے وہ بڑی علمی کیوں نہ ہو، اصلاً وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک انٹلیکچوئل کون ہے؟ جو اپنی اصل زندگی کے بارے میں پلاننگ کرے، جو اپنی اصل زندگی میں اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی کرنے کے لیے محنت کرے۔ تو وہ شخص جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ شخص جو کہ ان علوم میں اپنے آپ کو لگاتا ہے جس کے ذریعے اس کو پتہ ہے کہ میرے آخرت کے درجات بلند ہوں گے، اصل انٹلیکچوئل، اصل ذہین آدمی یہ ہے۔ تو ان کو پتہ ہے یہ کتابیں کون سی ہے، کیونکہ دیکھیں نا ان کا انٹرسٹ ہے نا۔ جیسے ہم آج جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کما لیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہ سے بھی کمایا جا سکتا ہے، اس جگہ سے بھی کمایا جا سکتا ہے، اس جگہ سے بھی کمایا جا سکتا ہے، یا انکم بڑھانے کے یہ سب ذرائع ہیں۔ اسی طرح جو انٹلیکچوئلز ہیں اصل میں جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ آخرت کے درجے بلند کرنے کے لیے جو ہمیں رہنمائی چاہیے، جو ہدایات چاہیے، وہ کن کن کتابوں سے ملیں گی، تو ان کو ان سب کتابوں کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن ضعفت الہمم عن حفظھا، لیکن ہمتیں عاجز آ گئی ان کو یاد کرنے سے۔ امام نووی رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری میں یہ بات کر رہے ہیں، آج تو ہم 15ویں صدی ہجری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب لوگوں کی ہمتیں نہیں رہی، ٹھیک ہے، بل ان مطالعتھا، بلکہ اس کے پڑھنے سے ہی وہ لوگ عاجز آ گئے ہیں۔ وہ کتابیں ذرا بڑی کتابیں تھیں نا، وہ بڑی جامع کتابیں اور بہت تفصیلی کتابیں تھیں، تو کہا کہ اب ہمتیں ان کو یاد رکھنے سے اور پڑھنے سے عاجز آ گئی ہیں۔ فصار لا ينتفع بها الا افراد من اولی الافہام، تو اب چند فہم رکھنے والے لوگوں کے علاوہ باقی لوگ ان سے فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ لوگ ان کو پڑھ نہیں پا رہے۔ تو لہٰذا اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ یہ جو ناگزیر چیزیں تھیں، لازمی چیزیں تھیں، لوگ ان کو پڑھ سکیں، لوگ ان کو سمجھ سکیں۔ اس کے لیے امام نووی اب آگے بتائیں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کو مختصر طریقے سے لکھا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ایک تو اس پہ فوکس کیا جائے کہ لوگوں کا تعلق واپس کتاب کے ساتھ جوڑا جائے۔ جو آنے والا دور ہے وہ اس لحاظ سے بہت خطرناک دور ہے کہ کتاب کی ویلیو ختم کر دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کے اصل علم سے کاٹا جا سکتا ہے۔ سوچئے کہ اگر ہماری اگلی نسل جو ہے وہ کتاب پڑھنے سے عاجز آ جائے، تو جو 14 صدیوں کا علمی سرمایہ ہے اس سے لا تعلق کرنے کے لیے اہل کفر نے جو ہے وہ کتنا آسان حربہ استعمال کیا۔
کہ کتاب کی اہمیت ہی ختم کر دی جائے، ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ڈیٹا آگے ٹرانسفر کیا جائے۔ تو یہ جو جتنی کتابیں ہیں، اب ظاہر ہے جو جدید تہذیب ہے اس کی چیزیں ویڈیوز پہ لانا بہت آسان ہے، لیکن یہ جو اتنا بڑا علمی سرمایہ ہے اس کو ویڈیوز پہ لانا اتنا آسان تو نہیں ہے نا۔ تو ایک تو ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق کتاب کے ساتھ جوڑے رکھیں، اور الحمدللہ ہم اس وقت ایک کتاب ہی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو جب موقع ملے زندگی میں، جہاں موقع ملے، تو کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ کتاب کی اہمیت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہمیں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ کتابوں میں جو ناگزیر چیزیں موجود ہیں جو کہ لوگوں کو جاننی چاہیے، ان کو ایسے طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے کہ وہ ان تک پہنچ سکیں۔ اب ہم ایک ایسی کتاب جو 10 جلدوں میں تھی اور ہم چاہیں کہ نہیں سب لوگ 10 جلدیں ہی پڑھیں تو کام چلے گا، تو ظاہر ہے یہ ہمارے اسلاف کا جو آپ کہہ لیں رویہ ہے اس کے خلاف ہے۔ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، وہ جب دیکھتے تھے کہ ایک چیز لوگ اب نہیں پڑھ پا رہے یا ماحول بہت بدل گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ نہیں بس نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، وہ اس چیز کو ایسے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اصل پیغام، اصل بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ وَرَأَيْتُ أَهْلَ بَلَدِنَا دمشق، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو ہمارے شہر کے لوگ ہیں، دمشق کے لوگ جو ہیں، حماہ اللہ تعالی وسانہا وسائرہ بلاد الاسلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور جو ہے اس کو مضبوط رکھے، اور سارے اسلام کے جو شہر ہیں ان سب کو، مکثرین من الاعتناء بتلاوت العزیز، بتلاوت القرآن العزیز، وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔ قرآن مجید، قرآن عزیز جو ہے اس کی تلاوت کے حوالے سے جو دمشق کے لوگ ہیں وہ بہت فکر مند ہوتے ہیں، وہ بہت موٹیویٹڈ ہیں، بہت وہ رغبت رکھتے ہیں، یعنی وہ بہت تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تعلماً و تعلیماً، سیکھنے کے لیے بھی اور سکھانے کے لیے بھی۔ یعنی دمشق کے لوگ قرآن کا پڑھنا پڑھانا ان کے ہاں جیسے عام تھا، ٹھیک ہے، بہت کثرت سے وہ قرآن کو پڑھتے پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ سیکھ بھی سکیں اور سکھا بھی سکیں، اور جو سکھانے کا عمل ہے اس میں سیکھنے کا عمل شامل ہے، اور جو سیکھنے کا عمل ہے وہ جب انسان کرے تو اس کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جو بات مجھے سمجھ آئے گی میں اور لوگوں تک اس کو پہنچاؤں گا۔ اچھا، دو باتوں میں فرق ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو سکھائیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کوئی ٹیچر بن جاؤں یا میں اسپیکر بن جاؤں یا میں سیلیبریٹی بن جاؤں۔ یہ دین نے کہیں نہیں کہا کرنے کے لیے۔ جو آپ سیکھیں وہ دوسروں کو سکھانے کا مطلب ہے کہ آپ نے آج کلاس میں ایک بات سمجھی ہے، آپ اپنے بچوں کو بتا دیں، آپ اپنی بیوی کو بتا دیں، بیوی ہے وہ شوہر کو بتا دیں، والدین ہیں اولاد کو بتا دیں، اولاد ہے والدین کو بتا دیں۔ آپ افطاری کے بعد کسی دوست سے ملنے گئے، آپ اس کو بتائیں کہ آج ہم نے یہ بات سمجھی ہے۔ تو سیکھ کر آگے سمجھانے کا مطلب صرف ٹیچنگ نہیں ہے، کیونکہ ٹیچنگ ایک آرٹ ہے اور یہ چند لوگوں کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے۔ پراپر کوئی کام کرنا ہوتا ہے آپ نے تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کو اگر ایک کھانے کا یا ایک غذا کا فائدہ پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، تو آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کی بیس پہ آپ ڈاکٹر تو نہیں بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر بننے کے اپنا معیار ہے اور ایک اچھی بات کسی تک پہنچانا اس کا اپنا معیار ہے۔ ایسے ہی دین کا معاملہ بھی ہے۔ تو بعض لوگ کچھ احادیث کو یا کچھ دینی تعلیمات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں دین نے کہا ہے دوسروں تک پہنچاؤ، تو دین نے دوسروں تک پہنچانے کے لیے عالم فاضل اور ٹیچر اور استاد اور سیلیبریٹی بننے کا نہیں کہا۔ وہ جس میں اہلیت ہے وہ ضرور کرے اور یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے پھر جو اس کا ڈیو پروسیس ہے وہ پورا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز پڑھیں کہیں سے، 2 حدیثیں پڑھیں اور اس کے بعد آپ محدث بن جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں محدث بننا بالکل بن سکتے ہیں، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے دین کے اوپر، لیکن پھر اس کے لیے جو ڈیو ایفرٹ ہے وہ کریں۔ جیسے دنیا میں کوئی بندہ سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے، لیکن اس کو 10-15 سال لگانے پڑیں گے۔ اسی طرح دین کا معاملہ بھی ہے۔ تو جو اچھی بات ملے وہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں، لیکن اسی کیپیسٹی میں جس کی اہلیت آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ ایک انڈیویجول ہیں، بس اپنے بچوں تک، اپنے دوست احباب تک، اپنے بہن بھائیوں تک، اپنے والدین تک، اپنے محلے والوں تک غیر رسمی طریقے سے پہنچا دے۔ اور اگر آپ فارملی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیچنگ کریں دین کی، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے لیکچرز دیں، تو پھر اس کی اہلیت پیدا کریں، اور اہلیت ظاہر ہے اس کے لیے کئی سال کا علم بھی درکار ہے، اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ سپرویژن چاہیے، یعنی اہل علم کے ماتحت آپ یہ کام کر رہے ہوں تاکہ اگر کہیں پہ آپ ڈگمگائیں تو وہ آپ کو درست کر سکیں۔ تو بہرحال جو اہل دمشق تھے وہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے والے سے اپنے آپ کو بڑا مصروف رکھتے تھے۔ وَعَرْضًا وَدِرَاسَةً، عرض کہتے ہیں پیش کرنے کو، اور دراسہ کہتے ہیں پڑھانے کو۔
تو جو شاگرد ہوتے تھے وہ جب کوئی چیز پڑھ کے آتے تھے تو اپنے استاد کے سامنے پیش کرتے تھے، اور استاد اس کے اندر کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس کی اصلاح کر دیتے تھے۔ اور دراسہ یہ ہے کہ استاد اپنے طور پہ پڑھائے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سنیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں چیزیں۔ فی جماعات و فرادا، یہ لوگ کلیکٹیولی بھی پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی پڑھتے ہیں اور انفرادی طور پہ بھی پڑھتے ہیں۔ مجتہدین فی ذالک باللیالی والایام، اور وہ محنت کرتے ہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں دن رات، یعنی جیسے یہ ان کا صرف کوئی ایک پارٹ ٹائم مشغلہ نہیں ہے بلکہ دن رات وہ اس کام کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ زادہم اللہ تعالی حرصا علیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ حرص عطا کی ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زیادہ حرص عطا کرے اس معاملے کی۔ وعلی جمیع انواع الطاعات، اور ہر طرح کے نیکی کے کاموں کی۔ مریدین وجہ ذی الجلال والاکرام، وہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ذو الجلال والاکرام ہے اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ فیمس ہونے کے لیے نہیں کر رہے، سیلیبریٹی بننے کے لیے نہیں کر رہے، فالوئنگ بنانے کے لیے نہیں کر رہے، دوسروں کے اوپر اپنا جو ہے ایک دھاگ بٹھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کی رضا کے لیے جو خدمت دین ہو سکے وہ اس کے لیے کرتے ہیں۔ فدعانی ذالک الی جمع مختصر فی آداب حملتہ، تو اس بات نے مجھے آمادہ کیا کہ میں ایک مختصر مجموعہ مرتب کروں اس کے آداب میں، یعنی قرآن مجید کے آداب میں، واوصاف حفاظہ و طلبتہ، اور جو قرآن مجید کے حفاظ ہیں اور قرآن مجید کے جو طلباء ہیں ان کے جو اوصاف ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کے اوپر بیان کروں۔ فقد اوجب اللہ سبحانہ وتعالی النصیحۃ لکتابہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ کہاں واجب قرار دیا ہے؟ حدیث ہے بڑی پیاری جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، کہ خیر خواہی کرنی ہے اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور مسلمانوں کی جو عام الناس ہیں ان کے لیے۔ تو اس حدیث کو ریفرنس بنا کر امام نووی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے مسلمانوں پر کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کریں؟ خیر خواہی کریں، نصیحہ کریں۔ اب وہ آگے بیان کر رہے ہیں، فقد اوجب اللہ سبحانہ وتعالی نصیحت لکتابہ ومن النصیحۃ لہ، اور قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں کیا چیز شامل ہے؟ بیان آداب حملتہ و طلابہ، حاملین قرآن اور قرآن مجید کے طلباء کے آداب بیان کرنا۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں کتاب تصنیف کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کی خیر خواہی میں شامل ہے، یعنی جو حکم حدیث میں آیا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کے آداب، قرآن مجید کے آپ کہیں فرائض، اور قرآن مجید کے جو آپ کہہ لیں اس کے جو تعلق کے حق ادا کرنا ہے اس کے آداب ہیں، یہ سب چیزیں بیان کی جائیں۔ وَإِرْشَادُهُمْ إِلَيْهَا، اور اس جانب ان کی رہنمائی کی جائے، وَتَنْبِيهُهُمْ عَلَيْهَا، اور اس کے حق میں کوتاہی برتنے سے ان کے اوپر تنبیہ کی جائے کہ بھئی اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، آپ سے کوئی غلطی اس میں نہ ہو، اس پر ان کو متنبہ کیا جائے۔ وَأُوسِرُ فِيهِ الْاخْتِصَارَ، اور میں ترجیح دوں گا اس میں اختصار کو، یا میں جو طریقہ اڈاپٹ کروں گا وہ کیا ہوگا کہ بہت مختصر بات بیان کروں، یعنی یہ بار بار یہ بات دہرائیں گے اس میں کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ مختصر کتاب ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ تفصیلی کتاب ہم نہیں پڑھ رہے، اور یہ مختصر کتاب پڑھنے میں جو ہمیں وقت لگے گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کے آداب پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ ہم تو کوئی بڑا مجموعہ نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم ایک مختصر کتاب پڑھ رہے ہیں۔ وَأُحَاذِرُ التَّطْوِيلَ وَالْإِقْصَارَ، اور میں طوالت سے یعنی بات لمبا کرنے سے اور بات کو لمبا کرنے سے اور کثرت سے اجتناب کروں گا، ٹھیک ہے، یعنی میں یہ نہیں کروں گا کہ بات کو بہت لمبا کروں یا بہت پھیلا دوں بات کو، یعنی وہ ایسے کہتے ہیں نا بس ٹو دی پوائنٹ یہ چیزیں ذکر کریں گے اور آگے چلتے چلے جائیں گے۔ وَأَقْتَصِرُ فِي كُلِّ بَابٍ عَلَى طَرَفٍ مِّنْ أَطْرَافِهِ، اور میں ہر باب میں جو ہے وہ اس کا ایک پہلو بیان کرنے پہ اکتفا کروں گا، یعنی یہ نہیں کریں گے کہ اس پورے علم کو بیان کر دیں بلکہ جیسے انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیان کروں گا۔ وَأَرْمُزُ مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ مِنْ آدَابِهِ إِلَى بَعْضِ أَصْنَافِهِ، اور آداب کی جتنی بھی قسمیں ہیں تو ہر ایک کی طرف میں جیسے اشارہ کروں گا، یعنی پوری تفصیلات بیان نہیں کروں گا۔ فَلِذَلِكَ أَذْكُرُ مَا أَذْكُرُهُ بِحَذْفِ أَسَانِيدِهِ، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں میں جو بھی یہاں روایتیں بیان کروں گا، یعنی جو مختلف لوگوں کے اقوال بیان کریں گے یا احادیث بیان کریں گے، صحابہ کے اقوال ہوں گے، اہل علم کے اقوال ہوں گے، وہ میں بیان کروں گا سند حذف کر کے،
اور سند سے مراد ان کی کیا ہے کہ پوری سند حذف کر کے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہوتا ہے نا کہ ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، تو ایسے جیسے 6 8 10 راوی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا، کتابوں کا حوالہ دیں گے کہ یہ بخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی ہے، لیکن وہ جو پوری سند ہوتی ہے، چونکہ یہ شروع کے علماء میں سے ہیں تو اس وقت ایک ٹرینڈ تھا کہ پوری سند ذکر کی جاتی تھی کہ ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، پھر کسی صحابی کا نام ہوگا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تک سند پہنچے گی، تو وہ کہہ رہے ہیں میں یہ پوری سند ذکر نہیں کروں گا تاکہ کتاب مختصر ہو۔ اب دیکھیں اگر 200 روایتیں اس میں ذکر کرتے ہیں اور 2 لائنوں کی ایک سند ہے تو 400 لائنیں تو اگر اسی کی ہو جائیں گی تو پھر کتاب بہت بڑی ہو جائے گی۔ وَإِن كَانَتْ أَسَانِيدُهُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى عِندِي مِنَ الْحَاضِرَةِ الْعَتِيدَةِ، کہہ رہے ہیں سندیں میرے پاس موجود ہیں اور تیار ہیں، مطلب کسی کو اگر ہو نا کہ سند ہے ہی نہیں، سند کہتے ہیں میرے پاس ہے، لیکن کیوں ذکر نہیں کر رہا پوری سند؟ اس لیے کہ زیادہ طویل نہ ہو۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں رواج یہ ہے، آج جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم کیا بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، ہم پوری سند ذکر نہیں کرتے کہ وہ 3 صدی ہجری یا 2 صدی ہجری کے شخص سے لے کر چلتے جائیں ہر شخص کا نام لیں، اور پھر تبع تابعی کا، پھر تابعی کا، اور پھر کسی صحابی کا نام لیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائیں، ہم ایسے نہیں کرتے۔ تو یہ معاملہ اس وقت امام نووی نے کیا۔ فَإِنَّ مقصودی التنبیہ علی اصل ذالک، وہ کہتے ہیں میرا جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ میں الرٹ کر دوں، تنبیہ کر دوں، جو اصل لب لباب ہے اس کی طرف، جو اصل مضمون ہے میں اس کی طرف اشارہ کر دوں، لوگوں کی توجہ دلا دوں، لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو الرٹ کر دوں۔ وَالْإِشَارَةُ بِمَا أَذْكُرُهُ إِلَى مَا حَذَفْتُهُ مِمَّا هُنَالِكَ، اور اشارہ کر دوں اس کا جو میں نے ذکر کیا ہے، حذف کیا ہے جو چیزیں ان کو، اس کا بس مطلب بتا دیں یہ بخاری کی روایت ہے، یہ مسلم کی ہے، باقی جو سند ہے وہ صحیح بخاری میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وَالسَّبَبُ فِي إِيثَارِ اختصارَهُ إِيثَارِ حِفْظَهُ، اور کہہ رہے ہیں میرا جو مختصر کرنے کا جو وجہ ہے، کیوں میں مختصر کر رہا ہوں کتاب کو، تاکہ اس کو یاد رکھا جائے، ان باتوں کو یاد کیا جا سکے۔ یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ رٹا لگانا نہیں ہے، کہ یہ سب باتیں انسان کو پلے پڑ جائیں، انسان کو اچھی طرح پتہ ہو کہ یہ کام میں نے کرنے ہیں، یہ باتیں وہ ہضم کر لے۔ وَكَثْرَةَ الْإِنْتِفَاءِ بِهِ، اور اس سے کثرت سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، یعنی استفادہ اس کتاب سے زیادہ ہو سکے۔ بڑی کتاب ہو جائے گی لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، چھوٹی کتاب ہوگی تو شاید زیادہ لوگ پڑھ لیں۔ وَانْتِشَارَهُ، اور یہ پھیل سکے، یعنی اس علم کو پھیلایا جا سکے، اس مضمون کو پھیلایا جا سکے۔ ثُمَّ مَا وَقَعَ مِنْ غَرِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ فِي الْأَبْوَابِ، پھر وہ کہہ رہے ہیں جو کہ تھوڑے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عربی میں بھی اجنبی ہوتے ہیں، جیسے اردو میں ہمارے یہاں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ اکثر اردو بولنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتے، ایسے ہی جو عربی کتب ہوتی ہیں ان کے اندر بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو خود عربوں کو بھی ہر ایک کو اس کا معنی نہیں پتہ ہوتا، وہ تھوڑے سے یونیک الفاظ ہوتے ہیں یا کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جو اس طرح کے اس میں اسماء آئے ہیں یا لغت کے قاعدے آئے ہیں تو ان کو میں جو ہے وہ فی الابوابی، جو ابواب میں آئے ہیں، افردہ بالشرح والضبط الوجیز الواضح علی ترتیب وقوعہ فی باب فی آخر الکتاب، تو ان الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں کتاب کے، وہ کہہ رہے ہیں میں کتاب کے آخر میں ایک الگ چیپٹر میں ان سب کو ترتیب سے واضح کر دوں گا، لیکمل انتفاع صاحبہ، تاکہ کتاب پڑھنے والے کو مکمل فائدہ ہو سکے، ویزول الشک عن طالبہ، اور سمجھنے میں جو شک پیدا ہو سکتا ہے طالب علم سے وہ شک جاتا رہے، وَيَنْدَرِجُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ وَفِي خِلَالِ الْأَبْوَابِ جُمَلٌ مِنَ الْقَوَائِدِ وَنَفَائِسُ مِنْ مُهِمَّاتِ الْفَوَائِد، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیچ بیچ میں ابواب کے کچھ ایسے قاعدے والے جملے، یعنی جو اصولی قسم کی باتیں وہ ذکر کروں گا، اور اہم فائدے سے متعلق یعنی اہم جو اچھے نکات ہوتے ہیں وہ بیان کروں گا، وَأُبَيِّنُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَالضَّعِيفَةَ، اور میں صحیح اور ضعیف احادیث کو واضح کر دوں گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، یعنی اگر کوئی حدیث میں ذکر کر رہا ہوں جو کہ ضعیف ہے تو میں ذکر کر دوں گا یہ ضعیف ہے، جیسے میں نے کہا نا محقق جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی بات کی ایتھینٹسٹی بتا دیتا ہے، اگر وہ ضعیف بات بیان بھی کرے گا تو بتا دے گا یہ ضعیف ہے۔ مضافات الی من رواہ من الائمۃ الاسبات، اور یہ روایتیں منسوب ہیں بڑے ائمہ جو ہیں مضبوط ائمہ ان کی طرف جنہوں نے ان کو روایت کیا، وقد اذہلوا عن نادر من ذلک فی بعض الحالات، اور بعض اوقات جیسے یعنی اس چیز سے جو ہے وہ غفلت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات جو ہے وہ غفلت ہو جاتی ہے، نہیں اس چیز کا ذہن میں یہ رہتا کہ اس چیز کا ذکر کر دیا جائے، یعنی کبھی کبھی کوئی محدث جو ہیں وہ حدیث ذکر کر دیتے ہیں اور وہ سندن ضعیف ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں میں برل یہاں اس کتاب میں ذکر کر دوں گا، اگر کسی محدث سے کوئی ضعیف حدیث بھی اس کی کتاب میں آ گئی تو میں یہاں ذکر کر دوں گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔